اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے اللہ رب ذوالجلال منافقین کی ایک اور بری خصلت کو بیان فرما رہے ہیں۔ ویسے تو منافقین میں بے شمار خصلتیں بری پائی جاتی ہیں، قرآن مجید نے کچھ خصلتوں کا ان کا بیان کیا ہے۔ ان میں سے ایک خصلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، زمین پر فساد نہ کرو، قالوا انما نحن مصلحون، تو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو فساد تو نہیں پھیلا رہے، ہم تو آپس میں ایک دوسرے کی صلح کرانا چاہتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ آگے اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، حالانکہ یہ اصلاح نہیں کرنا چاہتے، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہی ہیں وہ لوگ جو فساد کرنے والے ہیں، لیکن ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے، ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے، علم نہیں ہے کہ ہم ہی تو وہ لوگ ہیں جو ہم فساد پھیلانے والے، ہم ہی تو لوگ ہیں۔ اب پہلی آیت پہ ذرا آئیں، الا انہم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ رب ذوالجلال جب ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید میں جب مسلمان لوگ ان کو کہتے ہیں کہ تم زمین پہ کیوں فساد پھیلاتے ہو، تو یہ کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو ہم تو صلح کروانا چاہتے ہیں، آپس میں ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ بات ذرا اپنے ذہن میں بٹھائیں، ذہن میں رکھیں کہ آج بھی اس معاشرے کے اندر جو بندہ تیسرا فریق بنتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ یہی بات کرتا ہے، کہتا ہے اس کو جب کوئی وہ درمیان میں فتنہ پھیلانے والا ہوتا ہے، جو منافق بیچ میں پڑ جاتا ہے، تو جب اس کو منع کرتے ہیں کہ یار تو اس طرح کی حرکتیں نہ کر، تو یہ غلط کام کر رہا ہے، تو وہ بھی آگے سے یہی جواب دیتا ہے الا قالوا انما نحن مصلحون، میں تو آپس میں ان کی صلح کروانا چاہتا ہوں، میں آپس میں ان کی لڑائی نہیں چاہتا، میں تو ان کو آپس میں ملانا چاہتا ہوں۔ آج بھی ملکوں تک یہ بات چلی ہوئی ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی ملک اگر کسی دوسرے ملک کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، تو بیچ میں جو ایجنسیز کام کرتی ہیں، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس طرح کی حرکتیں نہ کرو، آپس میں دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے دو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو ایسے نہیں کرتے، ہم تو چاہتے ہیں یہ ملک ملیں آپس میں۔ یا تیسرا کوئی ملک بیچ میں آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ بھئی یہ کام ہو جائے، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل پڑے، لیکن پس پردہ پس منظر اس کے کوئی اور سین چل رہے ہوتے ہیں، آپس میں بظاہر تو دنیا کو یہی دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر ایک مسئلہ لے لیں، مسئلہ کشمیر لے لیں، لیکن ساری دنیا بظاہر تو اس بات پر متفق ہے جی مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے، کشمیریوں کو حق ملنا چاہیے، فلسطین کو فلسطین کا حق ملنا چاہیے، مسلمانوں کو مسلمانوں کا حق ملنا چاہیے، لیکن پس پردہ پس منظر اس کے بالکل برعکس ہے، برخلاف ہے۔ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو چاہتے ہیں یہ آپس میں مل جائیں، ہم تو ان کی اصلاح چاہتے ہیں، لیکن یہ خود ہی آپس میں صلح نہیں کرنا چاہتے، یہ خود ہی ان کے اندر ایسی غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، قرآن مجید نے 1400 سال پہلے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اصول بتا دیا کہ منافقین کی یہ علامت ہے، وہ اگر صلح کرانے والوں میں شمار ہو جائیں گے تو ان کا ایک ہی نعرہ ہوگا، ہم تو ان کی صلح کرانے چاہتے ہیں، ہم تو ان سے آپس میں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا چاہتے ہیں، لیکن یہی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملنا چاہتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو اس وقت کے منافقین کا بھی یہی حال تھا، یہی نعرہ تھا، آج کے منافقین کا بھی یہی حال ہے اور یہی نعرہ ہے۔ بڑے سے بڑا معاملہ دیکھ لیں، اور اگر ان کے اندر کوئی منافقین پائے جاتے ہیں تو ان کو کوئی سمجھانے والا، کوئی سیاںہ بندہ، کوئی اچھا بندہ ان کو یہ بات کہتا ہے کہ بھائی تم کیوں ان خاندانوں کو آپس میں لڑانا چاہتے ہو،
کیوں ان خاندانوں کو آپس میں جدا کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں یہ آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہیں، لیکن پس پردہ پس منظر اس کے محرکات اور ہوتے ہیں، ان کی کوششیں کوئی اور چل رہی ہوتی ہیں، اس کی بات اس کو جا کر کہہ دی، اس کی بات اس کو جا کر کہہ دی، جھوٹی بات اس کو کہہ دی، جھوٹی بات اس کو کہہ دی، بجائے صلح صفائی ہونے کے مزید آگ بھڑکتی ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ یہ نعرہ لگائے نا کہ ہم تو ان کی صلح کرانا چاہتے ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ بندہ الا انہم المفسدون ولکن لا یشعرون، یہی فساد کرنے والے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم ہی فسادی لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان منافقین کی اس طرح کی علامات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔